السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناظرین گرامی، صبح کا پیغام اہل اسلام کے نام پارٹ 3 میں ہم بات کریں گے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں۔ یوں تو آپ نے جو ہی آیت سنی ہوگی تو تھوڑا بھی شدھ بدھ رکھنے والے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس ٹاپک پہ بات کی جائے گی۔ تو اگر آپ صبح اٹھے ہیں اور جگنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بدن، آپ کے اعضاء صحیح سالم ہے تو کہیے الحمدللہ۔ اگر آپ صبح اٹھے ہیں، آپ قرض سے مکت ہیں، یعنی آپ کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے، چاہے آپ کے جیب میں 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرض کسی کے نہیں ہے تو کہیے الحمدللہ۔ آپ ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو سر کھجاتا ہے کہ فلاں کے 1 لاکھ روپے قرض ہیں، فلاں کے 10,000 روپے قرض ہیں، فلاں کے 20,000 روپے قرض ہیں۔ لیکن جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے اور آپ کے جیب میں صرف 10 روپے پڑے ہیں اور اعضاء صحیح سالم ہے تو کہیے الحمدللہ۔ اور کیوں کہیے الحمدللہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اس میں اور زیادتی کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور ناشکری کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ جب صبح اٹھیں آپ بالکل صحیح سالم ہیں، اعضاء صحیح سالم ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں کہ یار اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، یار اتنے اچھے ہاتھ پیر سب کچھ تو دیے ہیں، کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ تو شکر ادا کیجئے۔ آپ کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے، آپ صبح اٹھے ہیں، کمانے کے لیے نکلے ہیں، 4 روپے کما سکتے ہیں، ہاتھ ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ رو رہے ہیں یار اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے، اور فلاں کو کروڑوں روپے دیے ہیں۔ جا کر پوچھئے ان کی حالت کیا ہے، ان کے سر کھجا رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی ان کو فکر ہے کہ فلاں کو 10,000 دینے ہیں، فلاں کو 20,000 دینے ہیں، لیکن آپ بے فکر ہیں، آپ کو کسی کو کچھ نہیں دینا، آپ جائیں بازار میں، آپ کما کر لائیں اور کھائیں، آپ کی بے فکری ہے تو کہیے الحمدللہ۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا جگہ جگہ پہ اپنی نعمتوں کو یاد دلایا ہے، اور بڑے پرزور لہجے میں اللہ نے کہا ہے، جگہ جگہ دیکھیے ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ وہ ہے جو زمین کو پھاڑ دیتا ہے تمہارے لیے، پھر اس سے، اس گٹھلی سے، اس بیج سے اللہ تمہارے لیے ایک درخت نکال دیتا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا کر سکتا ہے؟ ذرا اللہ کی نعمت کو دیکھو کہ ہم ایک بیج جو کھا کر ڈال دیتے ہیں، کھجور کا ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، لیکن وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ وہ کون بنا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی تو ہے جو بنا رہا ہے درخت۔ اور اسے ہی آپ دیکھ لیں کہ گیہوں کا دانہ ہم چھینٹ دیتے ہیں، اسے پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین کے اندر بڑا سنبھال کر رکھتا ہے، پھر اسے اگاتا ہے اور اس سے پیڑ نکلتے ہیں، اسے درخت نکلتے ہیں، اسے پودے نکلتے ہیں، پھر اس میں کئی ہزار دانے نکلتے ہیں۔ تو یہ پھر سب کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی تو کر رہا ہے۔ تو ان سب نعمتوں کو اللہ یاد دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ کہتا ہے وہی اللہ ہے جس نے زمین بنایا، جس نے آسمان بنائے، وجعل الظلمات والنور، کہ ظلمات اور نور کو بنایا۔ رات کے اندھیری میں آپ دیکھ لیں، 4 آدمی 5 آدمی گھر میں ہوں اور لائٹ چلی جائے اور بالکل اندھیری رات ہو تو آپ کتنا بھی ہاتھ ہلاتے رہ جائیں، اس اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے کیسا ستارہ لگایا، پھر چاند لگایا، پھر سورج لگایا، ان سب چیزوں کو ہمارے اور آپ کے لیے لگا رکھا ہے۔
پھر کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. ہم اور آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، جب اس کے اوپر ہم احسانات کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ گویا اپنے شکوہ شکایتیں کر رہا بندے سے کہ بندے کو کیا ہو گیا ہے. جیسے ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں نا کہ اسے 1000 روپے کی ضرورت تھی، ہم نے وہ دے دیا، کھانے کی ضرورت تھی وہ دے دیا، پھر جب وہ ہمارے ساتھ پلٹی مار دیتا ہے، اب ہماری دوستی کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لیتا ہے، تو ہم کیسے شکایتیں کرتے ہیں کہ یار ہم نے 1000 روپے کی ضرورت تھی وہ دے دیا تمہیں، کھانے کی ضرورت تھی ہم نے اس دوست کو وہ بھی دے دیا، کپڑے کی ضرورت تھی یار ہم نے اس دوست کو ہمیں وہ بھی دے دیا. پھر بھی یار تھوڑی سانس لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پھر بھی یار وہ کیا کر دیا، پلٹ گیا اور وہ دوستی توڑ کر چلا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ثم الذین ثم تراخی کے لیے آتا ہے، تو یہاں رک کر اللہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض، کہ یار دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ہی تو اس کے لیے زمین بنایا تھا، ہم نے تو اس کے لیے آسمان بنائے تھے، ہم نے تو اس کے لیے پھل اگائے تھے، ہم نے تو اس کے لیے پودے اگائے تھے، ہم نے تو کھانے کو اس کو دیا تھا. پھر اللہ سانس لے کر کہتا ہے گویا کہ اللہ انسان کی طبیعت کو دکھا رہا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، مگر یہ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ اس نے دوسرے بتوں کو، دوسرے معبودوں کو ہمارے برابر قرار دے دیا ہے. آج ہم یہی تو کرتے ہیں کہ جی اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فلاں چچا کے بھی تو ماننے ہیں، چچا کہہ رہے ہیں اس لیے مان لیتے ہیں، فلاں دوست کہہ رہا ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں، اور تھوڑی گانے بجا لیتے ہیں، تھوڑی غلط کام کر لیتے ہیں، شادی بیاہ میں ٹھمکے لگا لیتے ہیں صرف اس لیے کہ دوست کہتے ہیں، یہ بھائی کہہ رہا ہے. یا تو گویا ہم ایسا کر رہے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ چچا نے تھوڑو نہ زمین بنایا تھا، چچا نے تھوڑو نہ، ہمارے دوستوں نے تھوڑے نہ یہ آسمان بنائے تھے. تو اس اللہ کو چھوڑ کر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، گویا کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چچاؤں کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا شرک نظر آتا ہے. شرک کی وہ اس میں سے نظر آتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا اور مان دوستوں کی رہے ہیں، مان چچاؤں کی رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ بار بار اپنی نعمتوں کو یاد اس لیے دلاتا ہے تاکہ شکر ادا کریں. تو جن بھائیوں کے اعضاء صحیح سالم ہیں الحمدللہ اور سو کر اٹھے ہیں، ان کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، تو کہیے الحمدللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. شکر ادا کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ فائدے یہ ہوں گے کہ ہم اس میں زیادتی کر دیں گے. اب یقین جانیے اگر آپ اللہ کا شکر ادا کر کے نکلیں گے، آپ 10 روپے کے مالک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 500 1000 کی کمائی کرا دے گا. پھر آپ الحمدللہ کہیے اور مزے لیجیے. یہ حالات. اور جب لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ نے صحیح سالم اعضاء دیے اور صحیح سالم تم کو بنایا ہے، پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، تو گھبرانا مت. اور یہ مت سمجھنا کہ ہم نے شکر ادا نہیں کیا پھر بھی پیسے مل گئے، گھبرانا مت. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اللہ سے شکر ادا کیجیے اللہ کا. اور اگر اللہ نے کم دیا ہے تو اس سے نیچے والوں کو دیکھیے. اگر اللہ نے 100 روپے دیے ہیں آپ کو تو آپ دیکھیے کہ 50 روپے والا زندگی کیسے گزار رہا ہے. یہ نہیں کہ کروڑ پتی کو دیکھ کر آپ افسوس کریں کہ یار ہمارا بازو والا تو کروڑ پتی بن گیا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے. نہیں، ایسا نہیں سوچنا ہے، بلکہ دیکھنا ہے نیچے والے کو، بیچارے جو غریب ہیں وہ کس طریقے سے جی رہے ہیں. بیچارے اللہ نے اسے تو 20 روپے دیا ہے، وہ کیسے جی رہا ہے. تو ہم نیچے والے کو دیکھیں، اوپر والے کو نہیں دیکھیں. نیکی کے اندر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ کوشش کرنے والے کو اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیزوں میں حرص کرنی چاہیے. کس چیز میں؟ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ نیکی کر جا رہا ہے، تو یہاں پہ حرص کرنے کی، لالچ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ اللہ نے یہ کہا ہے، متنبع کیا ہے کہ ایسی جگہ پہ لالچ کرو کہ یار فلاں تو ہم سے 4 رکعت زیادہ پڑھ رہا ہے، ہم 8 رکعت پڑھیں گے. یار فلاں تو قرآن 1 پارے تلاوت کرتا ہے، ہم 2 پارے کریں گے. تو اس جگہ پہ، نیکی کی جگہ پہ آپ زیادہ حرص بنیں، زیادہ حرص کریں، زیادہ لالچ کریں. نیکی میں لالچ کرنے کی اجازت ہے.
لیکن दुनियावी मामलात में हिर्स करने की, लालच करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ तो कहा गया है कि अपने नीचे वाले को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको उससे ज़्यादा दे रखा है। अगर आपके पास एक मकान है तो उसको देखो जिसके पास, बेचारे के पास कोई मकान नहीं है। आप उसको मत देखो जिसके पास 2 मकान हैं। हो सकता है उसके पास बहुत सारे कर्ज होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जा वजह कुरान करीम में अपने एहसानात याद दिलाकर फिर उसे शुक्र अदा करने के लिए भी कहता है। देखना प्यार से क्या अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कहता है इंसान तुझे हुआ क्या है यार। फिर अल्लाह एहसान दिलाता है कि हमने तो तुम्हारे साथ देखो क्या क्या किया है। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, कि वो है जिसने तुम्हें अच्छे सांचे में बनाया है। फिर कहता है अल्लाह तआला, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर अल्लाह ने जैसी सूरत में चाहा उसने ढाल दिया। ये सब अल्लाह एहसानात याद दिलाता है ताकि हमारा बंदा हमारा शुक्र अदा करने वाला बन जाए। और जब बंदा शुक्र गुजारी करने वाला बन जाता है तो फिर अल्लाह उसे नवाजता है। लेकिन जब बंदा नाशुक्री करने वाला बन जाता है तो अगरचे अल्लाह देखने में उसे अल्लाह लग रहा है कि हमें अल्लाह नवाज रहा है, लेकिन वो नवाजता नहीं, वो आजमाइश भी होती है और वो उसी में परेशान रहता है। तो इसलिए मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जो हजरात हमारे पेज पे जुड़े हुए हैं उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्या आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता है। तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे फॉलोअर्स माशाअल्लाह फजर के इस टाइम में भी जग रहे हैं, जिस टाइम हमारे बड़े बड़े नौजवान, तगड़े तगड़े नौजवान सो रहे होते हैं, ख्वाब गफलत में होते हैं। तो काबिल रश्क हैं वो नौजवान जो अभी फजर की नमाज के लिए उठे हैं और फजर के बाद भी जग रहे हैं। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे पेज को फॉलो करते हैं। और तमाम लोगों से मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि हर कोई दीन की बात ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और सुन सके और समझ सके। और कोई भाई कमेंट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए वक्त दे रहा हूँ। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे पेज को इतनी दूर तक पहुँचाया। जो भाई भी जुड़े हुए हैं उन तमाम का शुक्रिया, और जो नहीं जुड़ सके हैं उनका भी शुक्रिया कि पेज को तो कम से कम लाइक किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि दीन की बातें ज़्यादा दूर तक जा सकें। मेरा मकसद बस यही है कि सोशल मीडिया पे जहाँ गंदगी नज़र आती है वहाँ कम से कम दीन की बातें नज़र आ सकें। और जहाँ गंदगी फैलाई जा रही है, जहाँ उल्टे सीधे चीज़ें शेयर की जा रही हैं, हमारा नौजवान कम से कम दीन की बात को शेयर करने वाला बने। तो देखते हैं कितने हजरात इस दीन की बात को शेयर करते हैं। तो शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक दीन की बातें पहुंच सके। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो। और कोई भाई अगर कुछ पूछना चाहते हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से हैं, कुछ बताएंगे? अच्छा जी, माशाल्लाह लोग तो अभी तक जुड़े हैं। देखिए, बातें अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और दीन की बातें फैलाएं, क्योंकि दीन की बात को फैलाना भी सवाब का काम है। जिस तरीके से हम गलत काम को शेयर करेंगे, गलत वीडियोस को शेयर करेंगे तो गुनाह के मुस्तहिक होंगे, ठीक इसी तरीके से अगर नेकी वाले काम को फैलाएंगे और अच्छे वीडियोस को शेयर करेंगे तो हम सवाब के भी मुस्तहिक होंगे और हमें अल्लाह सवाब भी देगा और अजर के मुस्तहिक भी होंगे। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन भाई को कुछ पूछना हो, जो लोग जुड़े हुए हैं,
تو کچھ پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ چلیے خیر، پھر ملیں گے انشاءاللہ، وقت ملا تو۔ تمام لوگوں کو السلام علیکم، اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔